فرعون نے ایک خواب دیکھ لیا تھا کہ ایک ستارہ اٹھے گا اور جب وہ گرے گا تو میری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ تو اس نے نجومیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ تو اس نے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا، جو بچہ بھی پیدا ہوتا وہ اس کا قتل کروا دیتا، ان کو ذبح کروا دیتا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے ان کو صندوق میں رکھ کر صندوق کو دریا میں بہا دیا اور آپ کی بہن کو دھیان رکھنے کا کہا کہ کہاں جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صندوق میں بہتے جا رہے تھے تو فرعون نے دریا کے کنارے ایک مکان بنایا ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرتے جا رہے ہیں۔ جو فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ، وہ بے اولاد تھیں اور ان کے دل میں اولاد کی چاہ تھی۔ جب فرعون نے صندوق دیکھا تو کہا صندوق لے آؤ، دیکھیں اس میں کیا ہے۔ تو جب حضرت آسیہ نے دیکھا تو کہا یہ تو بنی اسرائیل کا ہے ہی نہیں، کہیں سے بہتا ہوا آیا ہے، اس کو رکھ لیتے ہیں۔ تو فرعون مان گیا۔ تو آپ اسی کے گھر میں پرورش پانے لگ گئے جو ہر بچے کو قتل کروا رہا تھا۔ تو عورتیں بلائیں گی آپ کو دودھ پلانے کے لیے، لیکن آپ نے کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ تو آپ کی بہن بھی وہیں گھومتی رہتی تھی۔ تو کہنے لگی میں ایک بی بی کو جانتی ہوں، مجھے امید ہے یہ ان کا دودھ پئیں گے۔ تو جیسے وہ آئیں آپ نے دودھ پینا فوراً شروع کر دیا۔ تو فرعون کو پھر شک ہوا تو کہنے لگا اپنی بیوی سے کہ یہ بچہ وہی ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا نہیں، تجھے غلط فہمی ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے ایک طرف کھانے کی چیزیں رکھ دیں اور ایک طرف انگارے رکھ دیے کہ تجھے سمجھ آئے بچے بچے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تو تھے لیکن تھے تو اللہ کے نبی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انگاروں کی بجائے سیدھا کھانے کی طرف بڑھنے لگے۔ فرعون نے فوراً اپنی بیوی کو کہا اب بتا، میں تجھے کہتا نہ تھا یہ وہی ہے۔ اتنے میں اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ ادھر نہیں ادھر جائیے۔ تو آپ آگ کی طرف بڑھنے لگے اور ایک کوئلہ اٹھا کر زبان پر رکھ لیا۔ تو حضرت آسیہ علیہ السلام کہنے لگیں اب سمجھ آئی بچے کو کیا پتا کہ کدھر جانا ہے۔ تو وہیں آپ کی پرورش ہوئی، آپ جوان ہوئے، وہیں اللہ نے ساری دولتیں دیں، وہیں آپ کو آپ کی ماں ملی اور آپ کو آپ کی بہن بھی ملی۔